فیصل محمد کے واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ ویورز، کل آپ کو جیسے ہم نے کہا تھا کہ دو بڑوں کی ملاقاتیں یعنی پریزیڈنٹ بائیڈن اور پریزیڈنٹ شی کی جو ملاقات کل ہونی تھی وہ ہوئی ہے، اور اس میں خاص طور پر جو ہمارے پاس میں نے کل ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ کن کن چیزوں پر ان کے درمیان بات چیت ہوگی، تو تقریباً انہی لائن پر جو ہے جو تھی ایکشن اس پر بات چیت ہوئی ہے، جس کے اندر کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور جو اس وقت مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے اور رشیا کی، اور جو اس وقت صورتحال یہاں چل رہی ہے مڈل ایسٹ کے اندر، اور جو اسرائیل والے معاملات ہیں، اور جو اس وقت خاص طور پر جو ساؤتھ چائنا سی کے اندر جو معاملات ہیں اس کو ڈسکشن اس میں کیا گیا ہے۔ لیکن سائیڈ لائن پر جو خطے ہیں یعنی پاکستان اور دوسرے اس خطے کے اندر بھی اور تائیوان پر بھی بات ہوئی، اور یہ جو بات چیت ہے وہ غالباً ان دونوں رہنماؤں کے درمیان جو ایک واجبی سی ایک ہوتی ہے، جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ٹہلنے کے دوران، یعنی دونوں رہنما جو ہے کافی دیر تک ٹہلتے رہیں، اور ٹہلتے ٹہلتے انہوں نے بہت ساری چیزوں کے اوپر اپنا تبادلہ خیال کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو ڈیورنگ دی واک ان دونوں نے اگر کیے ہیں جو بات چیت، وہ پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس کا تو خیر ابھی تک نکلنا فوری طور پر سردست باہر آنا ذرا مشکل ہی ہوگا، لیکن بہرحال جیسے کہ میں نے کل کہا تھا آپ کو کہ جو ہم نے وہاں سے ذرائع نے جو بتایا تھا وہ تقریباً چیزیں ساری وہی ہیں۔ اچھا، دوسرا ایک جانب ایک تو یہ چیز ہے، دوسرا یہ کہ امریکہ کہہ تو رہا ہے سب جگہ بارہا، یہ امریکہ کی طرف سے یہ باتیں آ رہی ہیں کہ وہ جنگ کو روکنا چاہتا ہے اور ایران کو کے اوپر بھی دباؤ رکھنا چاہتا ہے، لیکن ایک طرف تو وہ دنیا کو دکھانے کے لیے ظاہری طور پر کہہ رہا ہے کہ جنگ روک دی جائے، لیکن بظاہر جو ہے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ پس پردہ جو ہے وہ یہ اس کے لیے کام نہیں کر رہا۔ کئی جگہ جو جنگ بندی کے حوالے سے جو اگر کہیں معاملات ہوتے ہیں تو اس کو ویٹو کر دیتا ہے امریکہ، اور اسٹل جو ہے بہت سارے جو ہے امریکہ جو ہے اس وقت پس پردہ جو خفیہ ہتھیار بھی اس وقت اسرائیل کو فراہم کر رہا ہے، اور بڑے پیمانے پہ امریکہ نے اسرائیل کو گزشتہ دنوں جو ہے گزشتہ نہیں 72 گھنٹوں کے دوران جو ہے امریکہ نے ان کو سوسائڈ ڈرونز بھی دیے ہیں، اور یہ بھی پتہ لگا ہے کہ بختر بند گاڑیاں اور بہت ساری چیزیں جو ہیں جو خطرناک ایک ہیں وہ حماس کے لیے وہ دے رہے ہیں تاکہ حماس کو ایلیمینیٹ کر دیا جائے۔ اب صورتحال جو وہاں پر ہے وہ یہ کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت تک جب میں آج آپ سے بات کر رہا ہوں تو شہداء یعنی ہلاک ہونے والوں کی تعداد تقریباً 17,000 سے اوپر بڑھ چکی ہے، لیکن مختلف ذرائع جو ہیں وہاں پر بتا رہے ہیں وہ 12,000 13,000، لیکن جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو وہاں پر غیر جانبدار ذرائع ہیں بالکل جو کسی کے مطلب پریشر میں نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ تقریباً 17-18,000 کے قریب جو ہے ہلاکتیں ہوئی ہیں، اس کے اندر 5-5,500 کے قریب بچے بھی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے پاس ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ گمشدہ بھی ہیں، کچھ پتہ نہیں کہ آیا وہ بھی کہیں ہلاک ہو گئے، کیونکہ ہوا یہ ہے کہ جس وقت وہ نارتھ سے جب وہ ساؤتھ کی طرف جا رہے تھے تو ان روڈوں کو بھی نشانہ بنایا گیا، جو بہت سے گاڑیوں میں جا رہے تھے گاڑیوں کو نشانہ بنایا، بہت سے بسوں میں جا رہے تھے بسوں کو نشانہ بنایا گیا، بے انتہا لوگوں کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ سرٹنلی جو ہے نا کچھ پتہ نہیں ہے اس وقت پوزیشن کیا ہے، اور حالات جو ہیں اس وقت یہ ہیں کہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ اس وقت جو ساؤتھ غزہ ہے، ساؤتھ غزہ کے اندر جو صورتحال ایسی ہے کہ وہاں پر بے انتہا جو ہیں ملبے جو پڑے ہیں، ملبوں کے اندر اسٹل ابھی بھی کوشش کی جا رہی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ وہاں ابھی بھی انسانی کہیں نہ کہیں باقیات، ظاہر لوگ تو مر چکے ہوں گے، اور بالکل بیٹھے بیٹھے تھے لوگ، جیسے کوئی کھیل رہا ہے، کوئی بچے میدان میں کھیل رہے تھے، کوئی لوگ کام کاج کر رہے تھے اپنے گھروں کے اندر، کوئی کس طرح وہ اسی طرح ہی بالکل بمبارڈمنٹ ہوئی، اور وہ لوگ جو ہیں مطلب وہ چلے گئے، اور وہی مائیں جو اپنے بچوں کو ان کے سامنے جو ان کے چھوٹے چھوٹے بچے جو کھیل رہے تھے ان کی آنکھوں کے سامنے اچانک چشم زدن کے اندر وہ جو ہے وہ موت کا شکار ہو گیا، اور ان کی ماں جو ہیں ان کی روحیں جو ہیں پریشان ماؤں کی، مادر کی روح جو ہے نا اپنے لخت جگر کو ڈھونڈنے کے لیے روحیں جو ہیں کہیں انہی کھنڈرات کے اندر بھٹکتی پھر رہی ہیں، اور اپنے جو لخت جگر جو وہاں کہیں پڑے ہوئے ہیں بیچارے ان سے چمٹ رہی ہوں گی ان کی روحیں، کیا ایک صورتحال ہوگی، اور یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، یا وہ لوگ بہتر جانتے ہیں جو کہ روحانیت کی نظر رکھتے ہیں، جن کو تھوڑا بہت ان کو پتہ ہوگا کہ کیا صورتحال ہوتی ہے ایسی صورتحال کے اندر، جب چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کے لخت جگروں کو، ان کی ماؤں کے جگر پوشوں کو جب ان کی سامنے آنکھوں کے سامنے جب ان کو اس طرح مار دیا جائے، اور جب وہ خود دیکھتے ہیں اٹھائیں ان کے زخمی، اور اس کے بعد وہ ہاتھ میں لیے جب وہ بھی اس دنیا سے چلی جائیں، تو کیا ان کے حال کا ارواح کے اندر کیا حال ہوتا ہوگا اور کیا صورتحال ہوتی ہوگی،
میں تو کم از کم اس تمام صورتحال کو میرے پاس بیان کرنے کے لیے کوئی الفاظ نہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ظلم کی ایک انتہا ہے، بربریت کی ایک انتہا ہے جو کہ اس وقت وہاں غزہ میں ہو رہی ہے. الشفا ہاسپٹل کا میں نے آپ کو بتا دیا تھا، الشفا ہاسپٹل کا تقریباً آدھا حصہ وہ برباد کر چکے ہیں. وہاں گئے ہیں، بڑا الزام تھا کہ الشفا کے اندر پتہ نہیں کیا ہوگا. ہم نے بھی ہم نے تو خیر پوچھا ہی تھا، بتاتے بھی رہے ہیں آپ کو کہ کچھ لوگ تو ہوتے ہیں نا جن سے مطلب خبریں لیتے ہیں، تو ویسے بھی ہم نے پوچھا ہے واجبی طور پہ کہ یار کیا واقعی کوئی ایسی چیز ہے وہاں پر کہ ہو سکتا ہے. ہم نے کہا کہ ہو سکتا ہے کوئی چیز ہو. وہ یقین کرے، وہ کہتے تھے کہ ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے. کوئی ہماری وہاں پہ الشفا کے ہسپتال کے نیچے ہمیں مطلب کہتے ہیں کہ کسی قسم کا وہ کوئی اسلحہ یا کوئی کہتے کوئی بھی ملٹری ایڈز کی کوئی بھی چیز وہاں پر نہیں تھی. ہم پہ صرف الزام ہے. اور بعد میں وہ اسرائیلی گئے بھی ہیں، سنا جا کے دیکھا انہوں نے سرنگوں میں تو ان کو کچھ نہیں ملا. اب وہ اور بات ہے کہ اگر وہ جھوٹا الزام لگاتے رہیں. بہرحال یہ کہ بہت زیادہ افسوس کا مقام ہے. اور کل کہا بھی گیا ہے، دوبارہ جو ہے کچھ ملکوں کی طرف سے کہا گیا ہے امریکہ پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، لیکن ابھی تک معاملہ جو ہے جوں کہ توں ہیں. اور اسرائیل جو ہے وہ بالکل ہٹ دھرمی کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہاں سے ان کو بالکل صفا کر دینا ہے. تقریباً جو ہے نارتھ کا جو علاقہ ہے وہ اس میں اسرائیلی فوج داخل تو ہو چکی ہے، لیکن داخل ہونے کے باوجود بھی ان کو بڑی زبردست مزاحمت کا سامنا ہے اور اسٹل بڑا نقصان ہو رہا ہے. لبنان کے بارڈر سے تو خیر زبردست حزب اللہ جو ہے ان کو جواب دے رہی ہے. لیکن جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں ابھی تک تمام صورتحال کے اندر اگر تجزیہ آپ لیں اس پہ، تو یہ ہے کہ اتنا کچھ نقصان کرنے کے باوجود، اتنا کچھ پیسہ لگانے کے باوجود، امریکہ کے پیچھے کھڑے ہونے کے باوجود، یورپین یونین کے کھڑے ہونے کے باوجود، اسرائیل کو ابھی تک جو ہے نا اپنے کسی پلان کے اندر کامیابی نہیں ہوئی. بہرحال یہ ایک ایسا ہے معاملہ. اب دیکھتے یہ ہیں کہ جیسے یہ بائیڈن کی اور صدر جی کی جیسے میں نے کہا تھا ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس ملاقات کے بعد دیکھیں کیا صورتحال بنتی ہے. یا تو یہ ہے کہ اگلے 24 گھنٹے کے اندر اس میں کچھ تھوڑی سی رکاوٹ آئے گی، کیونکہ بات چیت تو کچھ ہوئی ہے، اور دیکھتے ہیں اگر رکاوٹ نہیں آئی تو اس کا مطلب ہے یا تو پھر اس میں تیزی آئے گی. اب یہ تقریباً جو ہے نا صورتحال اگلے 24 گھنٹے میں پتہ لگے گی. اچھا، اب دوسرا یہ ہے کہ 20 فروری پاکستان کے لیے بات کر لیتے ہیں. 20 فروری تک آپ نے سن لیا ہوگا کہ ٹرائل کورٹ نے کہا ہے کہ جو بند اس کے اندر ہو رہا ہے اجلاس ٹرائل کورٹ کا عمران خان کے حوالے سے، اس پہ انہوں نے پابندی لگا دی. ان کا کہ نہیں ہوگا، معطل کیا کہ 20 فروری تک. میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ 20 فروری تک یہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، کیونکہ اول تو سائفر کا کیس ہی کچھ نہیں ہے جیسے ہم شروع سے کہتے ہیں، اور پھر سائفر کا کیس نہ ہونے کے باوجود پھر اس کو کلوز اس کے اندر کیا جا رہا ہے، جیل ٹرائل کیا جا رہا ہے. تو یہ تو ہم پہلے بھی آپ کو کہتے ہیں کہ اس سے آپ کو پتہ لگ جاتی ہے حکومت کی نیت. اور حکومت کی نیت کا پتہ جو ہے آج ویسے بھی لگتا ہے کہ آج سنا جسٹس گل حسن صاحب نے جب بات ہو رہی تھی کورٹ کے اندر تو انہوں نے ریمارکس دیے ہیں اٹارنی جنرل سے. انہوں نے کہا کہ آپ نے عمران خان کے وہ جو دفعات لگائی ہیں وہ تو اس میں سزائے موت بھی ہو سکتی ہے. وہی بات جو میں آپ سے کہہ رہا تھا بار بار، آج تو کھل کر سامنے آ گئی. جج نے خود کہا. تو اس پہ اٹارنی جنرل نے مسکرا کر کہتی، انہوں نے کہا جی ہوگی نہیں. تو بھائی اب یہ ہوگی نہیں، آپ کو کیا پتا نہیں ہوگی، لیکن سوال یہ پتا تھا کہ آپ نے ان کے اوپر موت کی جو قلم لگائی ہے جس پہ سزا ہو سکتی ہیں، جو دفعات جو آپ نے لگائی ہیں وہ کیوں لگائی ہیں؟ مطلب وہ ایک پرائم منسٹر ہے، اس کا کیا قصور؟ اس کا تو کوئی ایسا قصور نہیں ہے. جو سائفر ہے اس کے اندر بات ہی کچھ نہیں ہے، وہ ہر چیز اوپن ہو چکی تھی. ایک ایسا شخص نواز شریف جس نے کہ باقاعدہ ایک حاضر سروس آرمی چیف کو اس نے فضا کے اندر ختم کرنے کی کوشش کی، اس کے ساتھ اس کے پلین کو ہائی جیک کیا، اس کے ساتھ مزید فوجی افسران بھی تھے اس کو، اور نیچے اس نے زمین کے اوپر اتنی بڑی بغاوت کی فوج کے اندر بغیر کسی کو بتائے ہوئے، بغیر کسی کو اعتماد ملی ہوئے. جنرل بٹ کو وہ آرمی چیف بنانے لگا تھا، اس کو تو آپ نے کیا کہتے ہیں کہ کچھ کہا نہیں اس کو تو آپ نے لا کر بٹھا دیا. اصل تو بغاوت یہ تھی، اصل تو ملک دشمنی یہ تھی. وہ تو آج آ کے دوبارہ برہجمان ہو رہے ہیں اس لیے کہ ان کو امریکہ کی آشیرواد حاصل ہے. اور عمران خان جس نے کچھ کیا بھی نہیں تھا، جو ایک سابقہ وزیر اعظم ہے، اس کو جو ہے آپ سزائے موت کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اس کے مقدمے پر آپ سزائے موت کی قلم لگا رہے ہیں. تو یہ جو ہے بڑا واضح چیز ہے جو پتہ لگ جاتی ہے، جو ہم ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں آپ کو کہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ عمران خان کو سزا دلانے کے لیے کوئی یہ جو ہے نا کوئی بڑی طاقت ہے، یعنی مغرب کا ہاتھ ہے پیچھے، ورنہ یہ کوئی تک نہیں بنتی ہے. مطلب اس کے لیے آپ کو کون سی راکٹ سائنس کی ضرورت ہے؟ اس میں تو ایک عام آدمی بھی پوچھ سکتا ہے کہ یار کس لیے ایک سابقہ وزیر اعظم کو سزائے موت دے رہے ہو، بند کورٹ کے اندر کر رہے ہو؟ کیا وہ مجرم ہے؟ کوئی بہت بڑا دہشت گرد ہے؟ اس نے کیا کیا؟ کوئی القاعدہ کا سرگنا ہے کیا؟ وہ کوئی کیا کہتے ہیں ISS کا سرگنا ہے کیا وہ ایسی چیز؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے.
نہ اس کی کبھی ان کے لوگوں سے کبھی ملاقات. ہاں اگر کبھی کسی سے بات بھی کی ہوتی ہے عمران خان نے, وہ جیل کے اندر تھا, اس کی غیر موجودگی کے اندر 9 مئی ہوا. میں اب یہ نہیں کہتا کہ 9 مئی ہوا کہ نہیں ہوا, میں اس میں بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا, لیکن سوال یہ پتا تھا کہ کیا کوئی عمران خان صاحب کا ایسا اسٹیٹمنٹ ہے, کوئی عمران خان کی کوئی ریکارڈنگ ہے جس میں عمران خان کی ریکارڈنگ آئی ہو جس میں انہوں نے کہا کہ جاؤ جا کے حملہ کرو فوج کی تنصیبات کے اوپر یا فوجیوں کو مارو, کہیں ایسا ہے؟ اب لوگ گواہی دے رہے ہیں, گواہی تو پاکستان کے اندر, تو یہاں تو آپ کسی کو پاکستان کے اندر 10,000 روپے دے کے آپ لوگ قرآن اٹھا لیتے ہیں, ہمارے تو ایمان کا کوئی حال ہی کوئی نہیں ہے. یہ ایسی گواہیوں کا کیا ہے؟ یہ گواہیاں کچھ نہیں ہے, یا تو سالڈ ایک پروف ہوتا ہے, ایسی کوئی پروف نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود عمران خان کو سزائے موت کی ان کے اوپر قلم لگائی گئی. یہ بنیادی طور پر جو مغرب ہے نا وہ دکھانا چاہتا ہے آپ کو کہ دیکھیے اگر آپ میرے ساتھ اگر آپ بغاوت کریں گے تو پھر آپ کا یہ حشر ہوگا. جیسے صدر ضیاء الحق کا حشر ہوا, جو بے نظیر نے کہا تھا نا شروع میں کہ ہم پرویز مشرف کے ساتھ کام کرنے کے لیے, وہ راضی ہو گئی تھی کام کرنے کے لیے, لیکن پھر بعد میں کچھ مسئلے پہ میرا ایشو نہیں ہے بات کرنا, ان کو بھی ٹھکانے لگا دیے کیا بے نظیر کو بھی. تو سارے کے سارے کام جو کرتا رہا, کون کرتا رہا, سب کو معلوم ہے, یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد, بھٹو کا حشر دیکھنے کے بعد, ضیاء الحق کا حشر دیکھنے کے بعد, بے نظیر کا حشر دیکھنے کے بعد, لیاقت علی کا حشر دیکھنے کے بعد, آج پھر ہم بیٹھے ہوئے آرام سے کہ جناب شاید ہو سکتا ہمیں کورٹ سے کوئی انصاف ملے گا. تو یہ آپ لوگوں کو خود سوچنا ہوگا. اچھا, دوسرا یہ کہ صدر الوی نے کہا ہے کہ فوج اور عمران کے درمیان مصالحت کی کوششیں, ان کا بیان بڑھائیں میں, انہوں نے کہا اس لیے کہ ناکام ہوئی کہ بہت ساری اس کے اندر وہ تھی اختلافات تھے. دیکھیے بہت ساری جب اختلافات کی آپ بات کرتے ہیں اس کا مطلب کہ آپ جان چھڑا رہے ہیں. کوئی اختلافات نہیں تھے. اصل اختلافات صرف یہ تھا, میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ہم بہت پہلے کہتے رہے ہیں, اصل اختلاف یہ تھا کہ عمران خان پاکستان کو ایک آزادانہ طور پر چلانا چاہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہم امریکہ کے ساتھ اور جتنے بھی ہمارے جو بڑی طاقتیں ان کے ساتھ ہم ایک جسے کہتے ہیں نا غیر جانبدارانہ ہم رویہ رکھیں گے, ہم کسی کا ڈکٹیشن نہیں لیں گے. کیونکہ ان کو جیسے میں نے کہا تھا نا کہ وہ جو ملائیشیا کی کانفرنس جب ہونے لگی تھی اور جس طریقے سے ان کو روکا گیا تھا, تو ان سے جو عمران خان کی جو پوزیشن خراب ہوئی تھی نا عمران خان کی, اس کے بعد اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ یار یہ ہم کام نہیں کرنا ہے, اس سے تو ہماری مسلم دنیا ہم سے ناراض ہو جائے گی. تو اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا تھا, اور اس لیے عمران خان نے کہا تھا کہ میں جو ہوں نا اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان نے کہا تھا, جو کہا ہے نا کہ فوج کے ساتھ بڑے کوئی زیادہ معاملات نہیں تھے. اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ بہت سارے اختلافات تھے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ پھر تو مطلب یہ تو ایک جسے کہتے ہیں نا وہ نہ الجھنے والا, جسے کہتے ہیں نہ سلجھنے والا معاملہ. ایک آرمی چیف ہے اور ایک پرائم منسٹر ہے, 2 بڑے ایگزیکٹو ہیں, ان کے درمیان ایک آدھی چیز پہ اختلاف ہو سکتا ہے, وہ اختلاف یہی تھا. عمران خان صاحب کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ہماری حکومت, ہم منتخب ہیں, ہمارے ساتھ مل کر چلے, عوام کی مرضی کے مطابق چلے, اور جو پاکستان کا مفاد ہے اس مفاد کے تحت چلے. جبکہ ان کی کسی کی خواہش یہ تھی کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ مفادات ہو جائیں یا اس ایجنڈے کی تکمیل کیا جو کہ مغرب کا کہہ رہا ہے. اصل میں صرف اور صرف بنیادی طور پر یہ تھا کہ عمران خان مغرب کا کوئی بھی ڈکٹیشن لینے کے لیے تیار نہیں تھی. یہی بنیادی طور پر ایک وہ تھا, اور مغرب کی خواہش یہ تھی کہ جو کرپٹ لوگ ہیں ان کے جو ان کے ٹولز ہیں, ہمیشہ کہتا تھا نا, ثابت ہو گئی نا بات, میں شروع سے کہتا تھا پی ڈی ایم کو دیکھیں, پی ڈی ایم کو دیکھیں, پی ڈی ایم کہ جی کچھ نہیں جی پی ڈی ایم, وہ تو اصل میں وہ سب یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ ہیں, وہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, وہ جو بھی کر رہے ہیں جہنم میں جائیں وہ کچھ بھی ہوں گے. لیکن آج پی ڈی ایم ہی کے لوگ آ کے بیٹھے ہیں اور پی ڈی ایم ہی کی حکومت موجود ہے, اور پی ڈی ایم ہی کا ہی دوبارہ وزیر اعظم آ رہا ہے. تو وہ بنیادی طور پر عمران خان یہی کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے طور پر کام کریں گے, اور جبکہ مغرب یہ چاہتا تھا کہ آپ کو اپنے طور پر کام نہیں کرنا ہوگا, آپ وہی کام کریں گے جو ہم کہیں گے, اور اس کی جو ہے امپلیمنٹ جو ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کرائے گی. یہ بنیادی طور پر عمران خان کا اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک وہ تھا. ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے, وہ سرمایہ کاری کے اوپر بات ہوئی, آئی ایم ایف کا وفد آیا, آئی ایم ایف کا وفد آ کے دیکھیے کچھ نہیں, آئی ایم ایف کے وفد نے اس پر تھا کچھ نہیں کیا, آیا اور کامیاب دورہ کر کے چلا گیا, کیونکہ ان کو بتا دیا گیا کہ جو آپ چاہ رہے ہو, جو مغرب چاہ رہا ہے اس حساب سے سب کام ہو رہا ہے, ساری چیزیں ہو رہی ہیں. آپ نے اسلحہ دینے کے لیے کہا تھا یوکرین کو, ہم نے دے دیا, آپ نے یہ کرنے کہا تھا, یہ کر دیا, یہ کر دیا, میں بتا نہیں رہا ہوں آپ کو, 5-6 چیزیں سب ان کو بتا دی. آپ نے یہ کہا تھا, اے بھی کر دیا, بی بھی کر دیا, سی بھی کر دیا, ڈی بھی کر دیا. آپ مطمئن ہیں, انہوں نے زیادہ بات نہیں, انہوں نے کہا جی جو ہم چاہ رہے تھے وہی ہو رہا ہے, اور وہ کر کے چلے گئے, اور پاکستان کو پیسہ بھی مل گیا. تو یہ اب سارا جو ہے معاملہ اس سے اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا, یہ پاکستان کے حق میں بہتر نہیں ہو رہا. جو بھی چاہ رہا ہے صاف بات, میں تو واحد کھل کر کہتا ہوں کہ جو کچھ کر رہے ہیں آپ امریکہ کی غلامی کے اندر کر رہے ہیں, امریکہ کی غلامی کے لیے ہو رہا ہے. اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ سارا جو چون چون کا مربع, بلاول صاحب اور یہ لڑ رہے ہیں آپس کے اندر, خبریں یعنی کہ بڑے اختلافات ہو گئے, ان کا کچھ نہیں ہے. ابھی تک میں نے آپ سے کہا ہے کہ الیکشن کے کوئی خط و خال مجھے سامنے نظر نہیں آ رہا. 50-50 ہے, پتہ نہیں الیکشن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. کیونکہ جو عمران خان صاحب کو جو لگانا چاہتے ہیں نا پھائے, ان کا پورا پلان یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا ایسا چیپٹر ٹوٹل کلوز کر دیا جائے
تو اب دیکھیں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. دوسرا ایک خبر یہ بھی ہے جناب، وہ کہا جا رہا ہے کہ آج میں سن رہا تھا، بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ پاکستان کے تعلقات بڑے اچھے ہو گئے، امریکہ سے 10,000 لوگوں کو وہاں طلباء کو داخلہ مل گیا. اب تاریخ میں پہلی مرتبہ. یار یہ کوئی اچھی بات ہے؟ ایک مسلمان ملک ہے آپ کے پاس، آپ اہل قرآن ہیں. مسلمانوں کو تو خود اپنے جب قرآن اہل قرآن ہے تو آپ کو تو علم و ہنر کے اندر خود اپنی یونیورسٹیز بنانی چاہیے. جیسے عمران خان نے یونیورسٹیز بنائی، آپ کو اپنے پائے کی یونیورسٹیز بنانی چاہیے. یہ کیا کہ آپ مسلمان ہو کر آپ یہود و نصارہ کی جو ہے جو درسگاہ ہیں وہاں پر جا رہے ہیں، اور وہاں پہ جا کر آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور وہاں سے پھر اس پہ بڑا فخر کر رہے ہیں کہ جناب ہمیں جو ہے یہود اور نصارہ کی درسگاہوں کے اندر ہمیں سب سے زیادہ ہم لوگ ہیں. اور یہ کون جا رہے ہیں؟ اچھا چلیے چھوڑے نا، یہ کون جا رہے ہیں؟ یہ 10,000 لوگوں میں کیا کوئی غریب لوگ ہیں؟ کوئی غریب آدمی ہے. مشکل سے 95% جو ہے نا سارے کے سارے یہ وہ لوگ ہوں گے جو بڑے بڑے بیوروکریٹ ہیں، جو بڑے بڑے ججز ہیں، جو بڑے بڑے جرنیل ہیں، سب بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے سرمایہ کار ہیں. ان کے بیٹے ہیں اور ان کی اولادیں ہیں جو کہ آلریڈی مغرب کے لیے کام کر رہے ہیں. ان کی اولادوں کو وہاں بھیجا جاتا ہے، اعلیٰ تعلیم دی جاتی ہے، ان کا وہیں سے ان کو تیار کیا جاتا ہے کہ لو بیٹا تمہارے باپ نے نا جو جرنیل تھا، جو جج تھا، وہ تو اس نے کام کر لیا ہے، اب جو ہے نا آگے جو ہے نا تمہیں ہم یہ سب چیزیں دے رہے ہیں، تمہیں اسکالرشپ مل رہی ہے، تمہیں داخلہ مل رہا ہے، تم یہ کر. وہیں سے ان کی برین سازی کر کے دوبارہ ان کو وہی ایلیٹ کلاس کی جو نیکسٹ جنریشن ہے اس کو لا کے پھر ہمارے اوپر بٹھاتے ہیں. تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. یہی کام تو عمران خان نے کیا تھا. اس نے کہا یہاں کالجز بناؤ، وہ یہی تو کہتا تھا کہ یہاں پہ کالجز بناؤ، یہاں پر تیار کراؤ. یعنی ہر چیز جو ہے جو عمران خان جو کرنا چاہ رہا تھا اس کا الٹ آپ کو نظر آ رہا ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا مجھے زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آج کی صورتحال تھی پاکستان کی، اور الیکشن کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا. اور یہ جو سارے معاملات ہیں نواز شریف صاحب کو یہ لے کر آ رہے ہیں، اور ان کا پلان یہی ہے موجودہ پاکستان کی صورتحال پر جو میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ الیکشن کو فی الحال کریں گے ملتوی. 50-50 چانسز ہیں. نواز شریف کو بٹھائیں گے، عمران خان کو اور پی ٹی آئی کا چیپٹر کلوز کریں گے. اس کے بعد چند سال تک یہ لے کے جائیں گے. پاکستان کے بہت سارے معاملات میں پاکستان کی ڈاؤن سائزنگ ہوگی، اور اگر خدا نخواستہ اس دوران اگر کہیں ہمارا کوئی جھگڑا ہو گیا افغانستان کے ساتھ یا انڈیا کے ساتھ، تو پھر جو کچھ ہوگا پھر وہ واللہ اعلم بالصواب. یہ آپ آنے والا وقت آپ کو خود بتائے گا. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.